کہ کوئی بھی شخص کلام کو قبول کرتا ہے تو پھر اسے اس کی تشہیر کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. پبلکلی ہے، پرسنل ہے، پر پرائیویٹ نہیں. اور 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک لکھا ہے کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے. کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی. پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے. انہیں یاد کر سر سے خدا میں برکت دے. ان آیات کا جو سیاق و سباق، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، براڈر وے میں یہ کلام، یہ جو آیات ہے، یہ خدا کے کلام کے بارے میں ہے. یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی جو تمثیل بتائی، اس کے پس منظر میں ہمیں وہ تمثیل نظر آتی ہے، اور اس تمثیل میں کلام کو بیج کے ساتھ تشبیہ دی گئی. مسیح خداوند نے 4 قسم کی زمینوں کے بارے میں سمجھایا. کلام کی قسم ایک ہی ہے، بیج ایک ہی قسم کا ہے، لیکن زمینیں 4 مختلف اقسام کی ہیں جو کہ انسان کے دل کی حالت کو بیان کرتی ہیں. The condition of man's heart. ہمیں اس تفسیر میں receptivity of the word کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی شخص کس طرح سے خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے. ایک تو زمین کی قسم ایسی ہے جہاں بیج گرا اور اسے راہ کے کنارے سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی ایسے لوگ جو کلام کو سنتے ہیں، لیکن جیسے پرندے آ کر بیج چگ جاتے ہیں، ویسے ہی ایسے لوگ جو کلام کو سنتے ہیں، جو راہ کے کنارے گرے ہوئے بیج سے مشابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیمپوریری، تھوڑے وقت کے لیے عارضی طور پر کلام کو سنتے ہیں. مسیح خدا نے فرمایا ایک اور قسم کی بھی زمین ہے، وہ پتھریلی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے اندر رہتا ہے، لیکن چونکہ زمین پتھریلی ہے لہذا اس بیج کی جڑیں گہری نہیں ہو پاتی اور وہ جلد اگ آتا ہے پھر سوکھ جاتا ہے کیونکہ زمین پتھریلی ہے. یہ ریسپٹیوٹی ہے، قبولیت ہے. پھر تیسری قسم کی زمین کے بارے میں بتایا گیا، ایسے لوگ جو کلام کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کی فکروں میں، عیش و عشرت، دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کی مانند ہے، یہ وہ بیج ہے جہاں پر بیج، یہ وہ زمین ہے جہاں بیج گرا اور بڑا اگا، بڑا، پھر جھاڑیوں نے بڑھ کر دبا لیا. اور ایک چوتھی قسم کی زمین مسیح خداوند نے بتائی کہ ایسے لوگ
جو زرخیز زمین سے مشابہ ہے، یہ لوگ کلام کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، پھل بھی پیدا کرتے ہیں، 30، 60 اور 100 گنا کی ریشوں کے ساتھ۔ تو اس کا جو پس منظر ہے ان آیات کا، ان میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک بیج ایک ہی قسم کا ہے، لیکن قبول کرنے والے 4 مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ لہذا ہمیں تمثیل میں ریسیپٹیوٹی آف دا ورڈ یعنی کلام کی قبولیت کے بارے میں ملتا ہے، لیکن ان آیات میں ریسپانسبلٹی کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے، خدا کے کلام کو لیتا ہے، تو یہ کلام ایک چراغ ہے۔ یہاں پر کلام کو چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ اب یہاں پر رسپانسبلٹی کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کلام کو قبول کرتا ہے تو پھر اسے اس کی تشہیر کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے کردار و گفتار سے، قول و فعل سے، اعمال و اطوار سے اس پر واجب ہے کہ کلام کی تشہیر کرے، منادی کرے، اس کا چرچا کرے، اس کا ڈھنڈورا پیٹے۔ یعنی ہمارے عمل سے، ہمارے رویوں اور ہمارے مزاج سے یہ کلام نظر آنا چاہیے۔ تو یہاں پر مسیح خداوند نے کہا، مثال دے کر کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص چراغ جلائے اور پھر اس کو جلانے کے بعد برتن سے چھپا دے یا پلنگ کے نیچے چھپا دے؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی روشنی دوسروں تک پہنچے۔ یہ تو سلینس ہے، احمقانہ بات ہوگی، بے وقوفانہ بات ہوگی کہ کوئی شخص چراغ بھی جلائے اور اسے مندیر پر بھی نہ رکھے، اسے چراغدان پر بھی نہ رکھے، شمع جلا کر شمعدان کو ڈسپلے بھی نہ کرے اور اس کو چھپائے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ تنبیہ ہے ایسے لوگوں کو کے لیے کہ جو کلام کو سنتے ہیں لیکن پھر اس کی روشنی دوسروں تک نہیں پہنچاتے، اور وہ اس کلام کو اپنے تک محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کو اپنے تک محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا کا کلام یہ کوئی پرائیویٹ میسج نہیں ہے۔ ہم نے اپنے موبائل کے اوپر کئی قسم کی سیکیورٹیز لگائی ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کو اپنے موبائل کو کئی قسم کے پاس ورڈز لگا کر بہت ساری چیزوں کو ہڈن کیا ہوتا ہے، چھپائی ہوتی ہے، اور جب کبھی موقع ملتا ہے اور ہم اس کو اپنے لیے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، یعنی وہ ہمارے پرسنل میسیجز ہیں اور ہم نے ان کو صرف اپنے تک محدود کیا ہوتا ہے، یعنی وہ ہمارے پرائیویٹ میسیجز ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے لیے پرائیویٹ میسج کے طور پر نہیں ہے، یہ پرسنل ہے، ہر ایک کے لیے پرسنل تو ہے لیکن پرائیویٹ نہیں ہے۔ خدا نے پرسنلی ہر ایک کو انڈیویجولی، انفرادی طور پر یہ کلام پبلکلی دیا ہے۔ یہ پبلکلی ہے لیکن پرسنل ہے، پبلکلی ہے، پرسنل ہے پر پرائیویٹ نہیں ہے، انڈیویجول ہے پر پرائیویٹ نہیں ہے۔ خدا کا کلام چونکہ پبلکلی ہے تو اس کی تشہیر بھی پبلکلی ہونی چاہیے۔ یہ 40 مختلف لوگوں کی معرفت ہم تک پہنچا ہے، 1500 سالوں کے اندر اس کو لکھا گیا ہے، اور اس کے لکھے جانے سے لے کر آج تک 2000 سال ہو چکے ہیں، یعنی 3500 سال، 3500 سال ہو چکے ہیں۔ خدا کا کلام اپنی اصلی حالت میں خدا کا الہام
ہمارے پاس موجود ہے اور سب سے پرانا ہو کر بھی سب سے نیا ہے. بائبل مقدس اس سے پرانا کوئی الہام ہے ہی نہیں ہے, کوئی کلام ہے ہی نہیں ہے. 3,500 سالوں پر محیط ہسٹری اس کی تحریری تاریخ ہے. ہسٹری تو اس کے اندر پھر زمین اور آسمان کی پیدائش سے ہے نا. تاریخ تو اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے جائیں, میں وہ اس سے بھی پیچھے ہے, لیکن میں تحریری تاریخ کی بات کر رہا ہوں. اس کی تحریری تاریخ 3,500 سالہ اور اتنا پرانا ہو کر اتنا نیا کہ ہر روز ہر مرتبہ جب بھی کلام پڑھتے ہیں, جب بھی کلام سنتے ہیں, ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, تھرل پیدا ہوتا ہے, ٹرانسفارمیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے, ذہن تبدیل ہوتا ہے, دل تبدیل ہوتا ہے, معجزات ظہور میں آتے ہیں اور توبہ اور قائلیت زندگیوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اتنی پاور ہے اس خدا کے کلام کے اندر. اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ چراغ بھی جلایا جائے اور اسے جلا کر پھر چھپایا بھی جائے. تو خدا کا کلام ہمارے لیے ہے, لیکن یہ خدا کا کلام ہمارے ذریعے سے سب کے لیے ہے. یہ پہلے میرے لیے ہے, پھر مجھ میں سے, میرے ذریعے سے, میرے توسط سے یہ خدا کا کلام سب کے لیے ہے تاکہ سب تک یہ روشنی پہنچے. ہماری شخصی گواہیاں یہ وہ نور ہے, یہ وہ روشنی ہے جو دوسروں کو بدل دیتی ہے کہ مجھے خدا کے کلام نے کیسے بدلا, میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی, اور اب یہ تبدیلی, یہ بدلی ہوئی زندگی دوسروں کے لیے کیسے برکت کا باعث بن سکتی ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک ذمہ داری, ایک ریسپانسبلٹی نظر آتی ہے کہ جب یہ چراغ جلا دیا گیا ہے, جب ہمیں روشنی پہنچ گئی ہے, تو پھر ہم اسے تاریکیوں میں اور اندھیروں میں اور خلوت خانوں میں اور پلنگ کے نیچے اور اپنے لیے محدود نہ کریں, بلکہ اسے پھر لوگوں تک لے کر جائیں. آگے مسیح خداوند نے فرمایا کہ یاد رکھیں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو چھپایا جائے اور وہ ظاہر نہ کی جائے. خدا کے کلام کے بارے میں ہے کہ ہمارے چھپانے کے باوجود بھی یہ کلام سرعام ہے. اگر میرے وسیلے سے نہیں تو کسی اور کے وسیلے سے, لیکن کلام سرعام ہے. لیکن کیا ہی برکت کی بات ہے کہ میرے ہی وسیلے سے ہو. میرے وسیلے سے کیوں نہیں؟ چھپ تو سکتا نہیں. اسے مٹانے کی کوشش بہت کی گئی, پر یہ آج بھی تابندہ اور زندہ ہے. ابلیس کا دوسرا حربہ ہے, جب اس میں ناکام ہوا کہ اس نے اس کو مٹانے, جلانے, ختم کرنے کی کوشش کی, تو دوسرا حملہ یہ ہوا کہ چلو قبول کرنے والے کر لے, لیکن پھر اس چراغ کو پیمانے کے نیچے چھپا دے. کہ قبول بھی کرتے جائے لیکن عمل بھی نہ کرے. کمزور گواہیوں کے سبب سے بہت سارے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور کلام کی سچائی, مسیح کی پہچان سے محروم رہ جاتے ہیں. آؤ اپنی زندگی کے اندر یہ چیلنج لے کہ ہم نے اس کلام کی منادی کرنی ہے اپنے قول و فعل سے, اپنی زندگی, اپنے رویوں سے. مسیح خداوند نے فرمایا ایسی کوئی پوشیدہ بات نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوگی اور ظہور میں نہیں آئے گی. یہ ہماری خام خیالی ہے. خدا نے اپنے کلام کو, اپنے الہام کو چراغ جلا کر منیر پر رکھا ہے. زمانوں اور صدیوں میں لوگوں کو روشنی مل رہی ہے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے, پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو, کیونکہ جس کے پاس
ہے اسے دیا جائے گا. کبھی کبھی ہم اس کو صرف روپے پیسے کے حساب سے لے لیتے ہیں کہ جنہیں کو مال ہے, جنہیں کو ہے, اس کو دے دیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی لے دیا جائے گا. دوسرے لفظوں میں ہم اسے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہے اسے اور دیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں ہے جو اس کے پاس تھوڑا بہت رزیمہ سا ہے وہ بھی لے لیا جائے گا. لیکن اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ, اس آیت کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے خدا کے کلام کے بارے میں, کہ جس کے پاس کلام ہے وہ اس کلام میں رچ ہوتا جائے گا, انڈرسٹینڈنگ میں, کلام کے فہم میں, کلام مقدس کی سمجھ میں بڑھتا جائے گا. یعنی اس کو اور ملتا جائے گا, اس کے خزانے بھرتے جائے گی, اس کی تشنگی اور زیادہ بڑھتی جائے گی, اور زیادہ وہ کلام کا پیاسا ہوتا جائے گا, اور اس کی تلاش کرتا جائے گا, خزانے ڈھونڈتا جائے گا, اور اس کو کلام ملتا جائے گا. سو جس کے پاس ہے اس کو اور ملتا جائے گا, اور دیا جائے گا, کیونکہ یہ کلام اس کے اندر ایک کبھی نہ ختم ہونے والی تڑپ, بھوک, پیاس پیدا کر دیتا ہے. لیکن خبردار رہو, اس لیے لکھا ہے کہ جس کے پاس ہے اسے تو دیا جائے گا, پر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے. یعنی اگر کلام کو ہم اپنے لیے محدود کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس, میرے واسطے یہ نہیں بڑا ہے, تو یاد رکھیں اگر ہم اپنے لیے یہ اس خام خیالی میں ہو کہ میرے لیے اتنا کافی ہے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. کس طرح سے لے لیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس تھوڑا سا ہے, نہ اس کے عمل میں آیا, نہ زندگی میں, نہ رویے میں, نہ کردار میں. آہستہ 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 وہ تھوڑا سا بھی معدوم ہوتا جائے گا, دلچسپی ختم ہوتی جائے گی, انٹرسٹ لوز کر دے گا, کلام سے محبت ختم ہوتی جائے گی, نہ عمل میں, نہ رویے میں, نہ قول و فعل میں. آہستہ آہستہ کلام کوئی بھولی بسری شام ہو جائے گا, بلا دیا جائے گا. اس سینس میں جس کے پاس ہے وہ بڑھتا جائے گا, روز زندگی میں تبدیلی آئے گی, روز زندگی میں بدلاؤ آئے گا, وہ بڑھتا جائے گا. اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ اس کو انکریز نہیں کرنا چاہتا. یہ ایسا ہی ہے جیسا چراغ تو جلا ہوا ہے, لیکن جو اس کو منڈیر پر رکھے گا اس کی روشنی دوسروں تک پہنچے گی, لیکن جو اس کو چراغ دان سے ہٹا کر پیمانے کے نیچے لے جائے گا, برتن کے نیچے لے جائے گا, پلنگ کے نیچے لے جائے گا, آہستہ آہستہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح سے اس کی ماں اور اس کے بھائی ملنے کے لیے آئے, اور بڑی بھیڑ کے سبب سے اس کے پاس نہ پہنچ سکے. مسیح خداوند سے کہا گیا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں, وہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں, وہ تجھے پوچھتے ہیں. تو مسیح خداوند نے کہا پھر یہ بات, آپ دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ, اس کا سیاق و سباق, اس کے پہلے اور اس کے بعد میں ان آیات کے کلام ہی مرکز ہے. مسیح خداوند نے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں, اور پھر آگے لکھا ہے 21ویں آیت میں, اور اس پر عمل کرتے ہیں. کتنا بڑا درجہ دے دیا گیا, کلام مقدس کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کو کتنا بڑا درجہ دے دیا گیا کہ مسیح خداوند نے اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کی جگہ پر ان کو رکھا جو خدا کا کلام سنتے اور پھر اس پر عمل کرتے. عزیزوں, اپنے لیے آج چیلنج لیں
کہ ایک اچھی زمین بن کر خدا کے کلام کو ریسیو کریں. اس کی ریسیپٹیوٹی ہے اس تمثیل میں. اس کے بعد جو آیات ہم نے پڑھی اس میں پھر ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم اچھی طرح سے رسپونڈ کریں گے، یعنی چراغ کو جلا کر اس کلام مقدس کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں گے، تو آگے تیسرے درجے میں پھر ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، اجر ملتا ہے کہ ہم اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں. وہ ہمیں اپنے تعلق میں، اپنے رشتے میں جوڑ دیتا ہے، قائم کر لیتا ہے. کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کو کہا گیا کہ یہ میری ماں اور میرے بھائیوں سے مشابہ ہے. تو جب ایک ریسپٹیوٹی کے بعد ریسپانسبلٹی آتی ہے تو اس کے بعد ایک ریلیشن آتا ہے، ایک تعلق آتا ہے، اور پھر اس تعلق میں ہم مسیح کے ہم میراث بن جاتے ہیں. آؤ خدا کے کلام پر توجہ کریں، غور و خوض کریں، اس کی عزت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم خداوند کے ایک تعلق میں جڑی ہوئی زندگیاں گزاریں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وجہ سے آئے سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں.